روزہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ الجامع الصحیح للبخاری کی روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت ہے، جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ان روایات میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی روزہ دار روزے کی فرضیت کا اعتقاد بھی رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کا محاسبہ بھی کرے، اپنے اعمال کی تلاشی لے، اپنے اعمال کی تفتیش کرے کہ کیا جو وہ کام کر رہا ہے وہ تمام کے تمام درست ہیں یا ان میں کسی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جو وہ معاملات کر رہا ہے وہ اپنے معاملات میں غور و فکر کرے، اپنے معاملات کو دیکھے، اپنے شب و روز کو میں غور و فکر کرے۔ یہ ایسا تو نہیں کہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور یہ ہاتھ سے ناپ تول میں کمی بھی کی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہاتھ غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے ان پر ظلم کرنے کے لیے اٹھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان جھوٹ بول رہی ہے، زبان گالی گلوچ کر رہی ہے، زبان سے کسی کی غیبت اور چغلی کی جا رہی ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زبان سے کسی پر بہتان لگایا جا رہا ہے، کسی پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ کیا ایسا تو نہیں کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور کان گانے سننے میں مصروف ہیں، کان غیر شرعی آوازیں سننے میں مصروف ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات میں غور و فکر کرنا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے اعمال کو ترازو لگانا ہے، اور جو شخص ان خطاؤں سے، ان کوتاہیوں سے، ان غلطیوں سے روزہ رکھتے ہوئے باز رہے گا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لے گا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو شخص اس انداز سے روزے رکھتا ہے کہ اس کی زندگی سے دیگر گناہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دیگر گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، تو وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، تو روزہ رکھ کر گناہوں سے باز رہنے والے کی مثال بھی یہی ہے۔ روزہ رکھ کر جو شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کو ترازو لگاتا ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔